السلام علیکم فرینڈس، آپ کا دوست سجاد چودھری لیگل ایڈوائزر لا کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈومیسائل۔ ڈومیسائل پاکستان میں کیسے بنتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کون سے لگائے جاتے ہیں، آج ان ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی ڈومیسائل ہوتا کیا ہے۔ A domicile or domicile certificate basically an essential official document which is proof that a person is permanent resident of certain city and the province. This certificate can be obtained only from one city. According to the Pakistan citizen rules, only the federal or provisional government or any district magistrate authorized by the provisional government can issue a domicile. امید ہے کہ ڈومیسائل کے بارے میں ایک جو ہے نا ڈیفینیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ بیسیکلی اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ڈومیسائل از اے بیسک ڈاکومنٹ which determines your native area for the purpose of quota, jobs and admissions. تو اس میں یہ دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اس کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے اور اس کی ریزنز بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ڈومیسائل ایکٹ 1952، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے اب جو طریقہ کار ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری ویڈیو آپ شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تو امید ہے کہ آپ کو کسی اور ویڈیو کی یا کسی اور گائیڈ لائن کی ڈومیسائل کے ریلیٹڈ کم از کم ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ایک سٹیزن شپ کا تعین کرتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایکچولی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کوٹا سسٹم ہے، جابس کے لیے بھی کوٹا سسٹم ہے، اس کے لیے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے بھی کوٹا سسٹم چلتا ہے۔ اب جو ہمارے دوست جو ہیں وہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، یہ سندھ کے دور دراز ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کوٹا سسٹم کے تحت جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں تو ان کے نمبر کم بھی ہوتے ہیں لیکن کوٹا کے اگینسٹ ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اگر آپ پنجاب کا دیکھ لیں تو ان کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ سندھ کے لوگ اگر کم مارکس والے ہیں تو وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، مطلب ڈیو ٹو دیئر ڈومیسائلس۔ تو یہ تو ایک مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جاب کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ایڈمیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ون ٹائم جو ہے نا یہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکچولی اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے یہ فیڈرل میں اور تھوڑا سا جو پروونسز ہیں ہمارے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اس میں فرق ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ایپلیکینٹ ہو ابو 21 ایئرز آف ایج، یہ مطلب اسلام آباد میں بنانے کا اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ فار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان اسلام آباد۔ In order to apply for the acquisition of domicile certificate, here is the checklist of the required documents. تو اس میں سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے applicant who are above 21 years of age، ٹھیک ہے۔ ویسے نارملی لاہور میں جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ 15 سال انہوں نے ایج کی لمٹ رکھی ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھیں آپ اس میں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہیں: 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس، proof of trade or occupations, a copy of applicant CNIC، اگر CNIC نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ فارم بے ہوگا، a copy of father or husband CNIC، 1 original utility bill electric gas or telephone، a copy of proof of residence in Islam Abad such as allotment letter or lease agreement، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں چل جائیں گی۔ In case of having dual addresses on CNIC، NOC from the native district۔ اچھا، یہ ایک نا سوال بہت زیادہ مطلب پوچھا جاتا ہے کہ اگر 2 ایڈریسز ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو 2 ایڈریسز کی صورت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ کا آبائی ہے
اس سے آپ جو ہے نا NOC لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا اسلام آباد میں جو ہے نا وہ ڈومیسائل بن جائے گا۔ اس کو دوبارہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ان کیس آف ہیونگ اے ڈیول ایڈریسز آن CNIC NOC فرام دا نیٹو ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے جی، امید آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ In case of government servants, NOC from the department, a copy of SSC or marriage certificate. In case of married person, a copy of marriage registration certificate. In case one has children, a copy of Form B. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ طریقہ کار ہے اسلام آباد میں جو ہے نا وہ ڈومیسائل کے ساتھ یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لگیں گے۔ اب اس میں آگے جو چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں، اپلیکینٹس ہو آر بلو 21 ایئرز آف ایج، مطلب جن کی جو ہے نا وہ 21 ایئر سے بلو ہیں، تو ان کا جو مطلب اسلام آباد میں طریقہ کار اس سے پہلے جو بتایا گیا ہے اپلیکینٹس ہو آر ابو 21 ایئرز آف ایج، تو اس کی کنڈیشنز آلریڈی میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو 21 ایئر سے بلو ہیں اس کے ساتھ کیا کیا لگے گا؟ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس، اے کاپی آف اپلیکینٹ CNIC اور فارم بے، اے کاپی آف مدر اور فادر CNIC، اے کاپی آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آف دا parents in which the name of applicant is mentioned, a copy of SSC اور marriage certificate, proof of trade اور occupations۔ تو یہ دونوں چیزیں 21 ایئر سے ابو جو ہیں ان کا ڈومیسائل کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور 21 ایئر سے کم اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس میں بیان کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مین کہ یہ انہوں نے اس میں باقی کوئی چیز ڈیفائن نہیں کی، لیکن لاہور میں ایک چیز جو ہے نا وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے منیمم ایج جو ہے نا وہ اس کے لیے 15 ایئرز رکھی، ٹھیک ہے جی۔ پروسیس فار اپلائنگ فار ڈومیسائل ان اسلام آباد، ہیئر از دی اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائن ہاؤ ٹو یو کین اپلائی فار ایکوزیشن آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹس۔ اسٹیپ نمبر 1، اب جو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، سبمٹ اے چلان آف PKR پاکستانی روپیز 200 ایٹ دی نیشنل بینک آف پاکستان F8 مرکز برانچ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اکاؤنٹ نمبر C-03806 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد۔ تو سب سے پہلے یہ چلان فارم جو ہے نا یہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پہ ہے وزٹ دی سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر along with your چلان ریسیپٹ اپلیکیشن فارم فار دا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اینڈ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس۔ جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لگیں گے ان کا ایک میں جو ہے نا وہ آپ کو آلریڈی پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کیا لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہے وزٹ دی کاؤنٹر فار ڈاٹا انٹری، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ ٹوکن حاصل کریں گے، پھر جو ہے نا وہ اس کاؤنٹر پہ وزٹ کریں گے۔ پے دی پروسیسنگ فی آف PK 500 ایٹ دا کاؤنٹر پہ آپ اس کی 500 فیس جمع کرائیں گے۔ اوبٹین ای ریسیپٹ، اور ای ریسیپٹ آپ حاصل کر لیں گے۔ کلیکٹ یور ڈومیسائلز فرام دا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ایٹ دی ڈیٹ مینشن ان دا ای ریسیپٹ۔ ای ریسیپٹ پہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ میں جا کے آپ اپنا ڈومیسائل جو ہے نا وہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ نے ڈومیسائل بنانا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور 21 ایئر سے اگر آج کی ایج زیادہ ہے تو کیا ڈاکومنٹس لگیں گے، اور 21 سے بلو ہے تو کیا ڈاکومنٹ لگیں گے، یہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا کور ہو جائیں گے، آل اوور دا پاکستان جو ہے نا اس کا پروسیجر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب اس میں ہے ڈومیسائل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان لاہور۔ فیڈرل کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب لاہور اس کے بعد کراچی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لاہور میں جو ہے نا ہمیں کیا چاہیے ہوگا ڈاکومنٹس۔ ہیئر از دی لسٹ آف ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ٹو اپلائی ڈومیسائل ان لاہور۔ ڈیولی فلڈ فارم P and P1 سائنڈ بائی دا ایپلیکینٹ۔ فارم P اور P1 ایپلیکینٹ سے سائن ہونا چاہیے۔ ڈیولی فلڈ ایفیڈیوٹ آن PKR 50 اسٹیمپ پیپر سائنڈ بائی دا ایپلیکینٹ اینڈ اٹیسٹڈ بائی دا آؤٹ کمشنر۔ یہ 50 روپے کا جو اسٹیمپ پیپر ہے اس پہ جو ہے نا وہ ایک ایفیڈیوٹ ہوگا، تحریر ہوگا۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور ڈسٹرکٹ سے جو ہے نا وہ ڈومیسائل آبٹین نہیں کیا اور کسی قسم کا کوئی آپ پہ کیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ کچھ چیزیں اس میں جو ہے نا وہ ڈیفائن ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے باقی کیا کہا ہے، 3 پاسپورٹ سائز فوٹو گرافس ود وائٹ بیک گراؤنڈ، تو یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں گے، یہ پلیز دیکھ لیں۔ کاپی آف ایپلیکینٹ CNIC اور فارم بے، اچھا ہے
اگر 18 سال سے اوپر ہیں تو پھر تو CNIC ہوگا، نیچے ہیں تو فارم بے ہیں. ان کیس آف دا اپلیکینٹ CNIC اور فارم بے از ناٹ اویلیبل، اے کاپی آف دیئر فادر مدر اور اسپاؤس CNIC. ٹھیک ہے جی، یہ امید ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اگر شادی شدہ ہے تو اسپاؤس CNC. AC ویریفیکیشن فارم میں اور may not be attested. یہ کنڈیشن انہوں نے فلیکسیبل کر دی ہے. ایٹ لیسٹ ون آف دا فالوئنگ انٹائٹل ڈاکومنٹس ول آلسو بی ریکوائرڈ. اب جو ڈاکومنٹس اس کے ساتھ جو لگیں گے اس کی چیک لسٹ جو ہے نا یہ انہوں نے بتا دی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. پراپرٹی اونرشپ ڈاکومنٹس، فرد اونرشپ پیپر اور رجسٹری آف ہاؤس. یوٹیلیٹی بل، اس میں وہی گیس، الیکٹرک اور ٹیلی فون کے بل ہوں گے. ایجوکیشنل ڈاکومنٹ، میٹرک کی جو ہے نا وہ آپ کی ہوگی، سند ہوگی، سرٹیفکیٹ ہوگا. ووٹر لسٹ آف دا UC ویئر ایپلیکینٹ ووٹ از رجسٹرڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آل آف دا ڈاکومنٹس مسٹ بی ایٹ لیسٹ 1 year old ایٹ دی ٹائم آف ایپلیکیشن. اچھا، اس میں جو میں پہلے آپ کو ایک گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا جو CNIC پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے تو وہ اس پہ آپ کا ڈومیسائل بنے گا، یا اگر آپ کسی شہر میں 1 سال سے زیادہ آپ کی رہائش کو ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس میں آپ کا جو ہے نا وہ پھر وہاں پہ ڈومیسائل بن سکتا ہے. باقی جو ڈیٹیلز ڈاکومنٹ اس میں لگتے ہیں وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو پہلے اسلام آباد کے بتائے ہیں، اب لاہور کے بتائے ہیں. پروسیس آف اپلائنگ فار ڈومیسائل ان لاہور، بہت ڈیٹیل ویڈیو ہے. تھوڑا سا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو سبجیکٹ ٹاپک پہ آپ کو اتنی انفارمیشن مل جائے کہ آپ کو یوٹیوب پہ کوئی اور ویڈیو نہ دیکھنی پڑے. تو اس میں پروسیس فار اپلائنگ فار ڈومیسائل ان لاہور. ہیئر از ہاؤ یو کین اپلائی فار ڈومیسائل ان لاہور. اسٹیپ 1، غور سے سنیں جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، لاہور میں یا مطلب پنجاب کے دوسرے اضلاع میں ہیں، تو یہ تقریباً ملتا جلتا ہی اس کا طریقہ کار ہے. obtain چلان فارم فرام دا خدمت مرکز اور دا نیشنل بینک آف پاکستان برانچز لوکیٹڈ ایڈجسٹنٹ ٹو اٹ. اچھا، اس میں جو ہے نا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسائل پہلے DC آفس سے بنتا تھا، آج کل جو ہے نا خدمت مرکز کے تھرو بھی ڈومیسائل جو ہے نا وہ ایشو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آن لائن بھی اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو آج کل وہاں پہ یہ وہاں سے بن رہا ہے. اچھا، اس کا آگے طریقہ کار کیا ہے؟ پے دا چلان فارم آف PKR 200، 200 کا چلان فارم ہوگا. وزٹ خدمت مرکز اینڈ کلیکٹ دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اپلیکیشن فارم. یو کین آلسو ڈاؤن لوڈ اٹ بیفور فرام دا آفیشیل گورنمنٹ ویب سائٹ آف خدمت مرکز. تو خدمت مرکز سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ فارم P1 جو ہے نا، اور اس میں ڈاکومنٹ کی چیک لسٹ بھی آ جائے گی، وہ PDF فولڈر میں ہوگی، تو وہ وہاں سے آپ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیٹر آن سٹیج پہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو دکھا دوں. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ obtain a receipt after successful submission of your documents and applicant. اچھا، یہ تو سبمیشن ہوگی. اب اسٹیپ 5، ٹریک یور اپلیکیشن بائی انٹرنگ دی مارکنگ ID on the website of خدمت مرکز. You can also download their mobile app, call their toll-free number or utilize their SMS gateway by sending your application ID at 9100. دوبارہ سے سن لیں، 9100. اب جو اس کا اسٹیپ 7 ہے، ریسیو یور سرٹیفکیٹ آف ڈومیسائل. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ ڈومیسائل کا سرٹیفکیٹ لے لیں گے. اب میں نے پہلے اس سے ویڈیوز بناتا ہوں تو زیادہ تر وہ پنجاب میں چونکہ زیادہ آن لائن سروسز ہیں تو لوگ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ بھائی خیبر پختونخوا کا بھی بتائیں، کراچی وغیرہ کا، سندھ کا بھی بتائیں. تو میں سندھ کا بھی، کراچی کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ کراچی کے لیے کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان کراچی. کراچی کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوں گے؟ ہیئر از دی لسٹ آف ڈاکومنٹس ٹو اپلائی اے ڈومیسائل ان کراچی. 5 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ان اٹیسٹڈ. 5 اوکے. لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ تھے، اسلام آباد میں ڈفرینٹ تھے، تو یہاں پہ آپ کو 5 جو ہے نا. اوریجنل پلس اٹیسٹڈ کاپیز آف ایپلیکینٹ CNIC. فار ایپلیکیشن بلو 18 ایئر آف ایج، اٹیسٹڈ کاپی آف دیئر فارم بے. 18 سال سے کم عمر کے فارم بے کی کاپی لگے گی. اٹیسٹڈ کاپیز آف آل ایجوکیشن ڈاکومنٹس ول ٹل دا کرنٹ ایئر. جو کرنٹ ایئر کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ لگیں گے. فار ایپلیکینٹس بلو 21 ایئر آف ایج، کاپیز آف CNIC اینڈ ڈومیسائل آف دیئر فادر. تو یہ 21 سال سے جو کم ہے پھر وہ فادر کے لگیں گے. ٹھیک ہے جی.
ان کیس آف گورنمنٹ امپلائی اٹیسٹڈ کاپی آف سروس سرٹیفکیٹ. آگے جی اٹیسٹڈ کاپیز آف ریزیڈنس, الیکٹرک بل وغیرہ یہ تو آلریڈی سب میں مینشن ہے. ان کیس آف اپلیکنٹ از میرڈ کاپیز آف اسپاؤس CNIC, تو یہ بھی آلریڈی سب میں مینشن ہے. ان کیس دی اپلیکنٹ ہیز چلڈرن اٹیسٹڈ کاپیز آف چلڈرن برتھ سرٹیفکیٹ اور فارم بے. تو یہ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں. اب اپلائنگ کا طریقہ کار ذرا جلدی بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہے. پروسیسنگ فار اپلائنگ ڈومیسائل ان کراچی. اسٹیپ 1, پے چلان فارم آف PK 200 نیشنل بینک آف پاکستان DC آفس برانچ. DC آفس برانچ کے اس میں کریں گے, ہر نیشنل بینک میں نہیں ہوگا. پیسٹ 1 روپیز اسٹیمپ آن آل فوٹو کاپیز. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں, پھر بعد میں یہ آبجیکشن لگ جاتا ہے واپس کر دیتے ہیں. اوبٹین دی ڈومیسائل اپلیکیشن فارم اینڈ گیٹ دی اٹیسٹڈ بائی دا اوتھ کمشنر آفٹر فلنگ اٹ. فل کرنے کے بعد اس کمشنر سے اس کو جو ہے نا وہ ویریفائی کروا لیں, اٹیسٹیشن کروا لیں. سبمٹ یور ڈاکومنٹ ایٹ DC آفس. اف یو کنسیڈر ڈپارٹمنٹ آسک فار اینی ادر ڈاکومنٹس یو ول ہیو ٹو سبمٹ ایز ویل. اگر کوئی اور ایڈیشنل ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہ سبمٹ کروائیں گے. ریسیوڈ آفٹر سبمیشن آف یور ڈاکومنٹس. ریسیو یور کراچی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اینڈ PRC فارم فرام دا DC آفس. تو یہ ایک جو ہے نا یہ سارا طریقہ کار جو ہے نا یہ میں نے آلریڈی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب جو ہے نا وہ ای خدمت مرکز سے پنجاب کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ای خدمت مرکز کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ, اور اس سے جو ہے نا وہ سارا طریقہ کار آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اب اس میں جو لاہور میں جو ایج لمٹ ہے اس میں جو انہوں نے لگایا ہوا ہے نوٹس وغیرہ, اس میں انہوں نے کہا جی 15 سال سے کم عمر کا نہیں بنے گا. اور باقی یہ ساری چیزیں تو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اس میں جو کچھ اس میں ایک جو ہے جو اوورسیز ہیں وہ نائکاپ جو ہے نا جو نیشنل ID کارڈ فار اوورسیز ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ہوگا کہ پاسپورٹ کی کاپی جو ہے نا وہ ساتھ اٹیچ کریں گے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا ہو گیا. اب اس میں کچھ جو ہے نا میں نے ایک پہلے شارٹ سی ویڈیو ایک بنائی تھی ڈومیسائل کے اوپر, تو اس میں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے کویشچنس پوچھے تھے, تو وہ اس کا میں جو ہے نا وہ میں ان کے بتانا پسند کروں گا کہ لوگوں نے کچھ کویشچن کیے تھے, تو وہ کویشچنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان شارٹ. ایک نے پوچھا تھا جی کہ بائیو میٹرک ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو اس سارے پروسیس کے لیے جی بائیو میٹرک وغیرہ نہیں ریکوائرڈ ہوتا. اس نے کہا کیا تحصیل میں بن سکتا ہے؟ جی تحصیل میں بھی بن سکتا ہے, ضلعوں میں بھی بن سکتا ہے, DC آفس میں بھی بنتا ہے, لیکن جہاں پہ ای خدمت مرکز اویلیبل ہیں تو اب یہ ای خدمت مرکز میں بنے گا. اچھا, اس میں ایک اور کویشچن تھا کہ اگر کسی کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا. دیکھیں کچھ لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ گھر کسی اور کا ہوتا ہے, پراپرٹی بھی ان کے نام پہ نہیں ہوتی, تو پھر ان کے جو فادر ہیں ان کا جو وہ CNIC وغیرہ ہے وہی لگے گا ان کے ساتھ, تو اس کے لیے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ایڈریسز وغیرہ ہمارے پیچھے جو پرماننٹ ایڈریس ہیں وہ ہمارے گاؤں میں ہیں, اب ہم شہر میں رہتے ہیں تو ٹاؤن میں رہتے ہیں, تو بھائی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ 1 سال ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں تو وہاں سے بن سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو پرماننٹ ایڈریس آپ کا کہیں اور کا ہے تو وہ ایڈریس آپ کو ایک تو چینج کروانا پڑے گا NIC پہ, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ اس 1 سال کا پروف آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ سارے جو ہے نا مین کے. اس میں ایک اور کویشچن یہ ہے کہ اگر کسی کا ID کارڈ نہیں بنا ہوا تو وہ بے فارم پہ ہو سکتا ہے, ایون کہ کسی نے ID کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ ID کارڈ کا ٹوکن بھی جمع کروا سکتا ہے. اور اس میں ایک اور جو لاسٹ میں کور کرنا چاہوں گا, یہ نارملی 3 سے 7 دن میں جو ہے نا یہ بن جاتا ہے. تو امید ہے کہ ڈومیسائل کے بارے میں ایک بہت ہی کمپریہنسو ویڈیو میں نے بنا دی ہے. تھوڑی لمبی ضرور ہوگی ہے, لیکن جو بھائی میرے اس کو کمپلیٹ دیکھ لیں گے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ڈومیسائل بنانے میں زندگی میں کبھی کوئی پرابلم فیس نہیں کریں گے. یہ ایک لیٹسٹ ویڈیو ہے, لیٹسٹ پروسیجر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, جو 2021 میں جو ہے نا وہ آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میری پاس ایک ہی گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن کو بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں, اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں, لاء کی ریلیٹڈ ویڈیو, تاکہ عام لوگوں کو اس میں فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ لاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد پھر حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.